السلام علیکم، میں ہوں ہومیوپیتھک ڈاکٹر سدید گل، اور اگر خدا نخواستہ آپ کے گھر کا کوئی فرد یا آپ کے خاندان کا کوئی فرد عرق النساء کی بیماری میں مبتلا ہے تو اس ویڈیو میں بڑی عام فہم اور سادہ زبان میں نے عرق النساء کی بیماری کی شناخت کہ کس طرح ہم عرق النساء کی بیماری کی شناخت بآسانی کر سکتے ہیں، اور یہ بہت ضروری ہے کیونکہ بہت سے مریض ایسے ہوتے ہیں جو ٹانک کی ہر بیماری کو عرق النساء ہی سمجھتے ہیں۔ یہ ضروری نہیں ہے۔ اس کے علاوہ میں نے عرق النساء کی بیماری کی وجوہات، علامات اور اس کے علاوہ سب سے ضروری بات جو عرق النساء کے علاج کے متعلق ہے کہ کس طرح ہم 3 سے 7 دنوں کے بعد عرق النساء کی بیماری کی جو مین وجہ ہوتی ہے یعنی عرق النساء کی دبی ہوئی نس، اس کو ہومیوپیتھک ادویات کے ذریعے کھولتے ہیں، جس کے بعد عرق النساء کے مریض کی جتنی بھی علامات ہوتی ہیں دن بدن کم ہو کے انشاءاللہ مکمل طور پر ختم ہو جاتی ہے۔ اور اس کے بعد پین کلر ادویات، اور جو لوگ مستقل طور پر عرق النساء کی بیماری کے لیے دوائیاں لیتے رہتے ہیں ان سے انشاءاللہ مکمل طور پہ چھٹکارا کیسے پایا جا سکتا ہے۔ ہمارے جسم کے ہر حصے سے مختلف قسم کے احساسات اور پیغامات دماغ تک پہنچانے کے لیے اور دماغ سے مختلف قسم کے احکامات پوری جسم میں پہنچانے کے لیے داغہ نما تاریں ہوتی ہیں۔ ان تاروں کو ہم اعصاب، نروز یا نسیں کہتے ہیں۔ یہ نسیں ریڑھ کی جو ہڈی ہوتی ہے اس کے بیچ میں سے اوپر اور نیچے گئی ہوئی ہوتی ہیں۔ یہ نسیں آپس میں مل کے ایک رسی کی شکل اختیار کر لیتی ہے جنہیں ہم حرام مغز کہتے ہیں۔ یہ تاریں اعصاب یا جنہیں ہم نروز کہتے ہیں یا نسیں کہتے ہیں، ریڑھ کی جس حصے کے پاس سے ہو کے گزرتے ہیں اسی کی مناسبت سے ان کے نام ہوتے ہیں۔ مثال کے طور پر یہاں سے نکلنے والی نرو یا جو تاریں ہوتی ہے اس کو L4 نرو کہا جاتا ہے، اس کو L5 نرو کہا جاتا ہے۔ یہ جو ہے یہ S1 نرو ہے، یہ S2 نرو ہے اور یہ S3 نرو ہے۔ یہ 5 نرو آپس میں مل کر کولے کی ہڈی کے پاس مل جاتی ہے اور ہمارے انگوٹھے جتنی ایک نس بناتی ہے، ایک نرو بناتی ہے جسے عرق النساء کی نس یا شیٹک نرو کہتے ہیں۔ شیٹک نرو جو ہوتی ہے یا عرق النساء کی نس، یہ ہماری کولے سے لے کر ران کی پچھلی سائڈ، وہاں سے ہوتی ہوئی گھٹنے کے پچھلے سائڈ، وہاں سے ہوتی ہوئی پنڈلی اور وہاں سے ہوتی ہوئی ایڑی اور وہاں سے ہوتی ہوئی ہمارے پیروں تک گئی ہوتی ہے۔ جب کبھی عرق النساء کی نس اپنے ان مقامات پر کسی بھی جگہ پہ دب جاتی ہے تو اسی کی وجہ سے عرق النساء کی بیماری پیدا ہوتی ہے جسے ہم شیاٹکا کہتے ہیں۔ یہ جس طرح آپ اس ڈائیگرام میں دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ہماری ریڑھ کی ہڈی ہے، وہ یہاں سے مختلف قسم کے جو شیاٹک کی جو سب نروز ہیں وہ ہم نے دیکھا ہے۔ یہ L4 نرو ہے، L5، S1، S2، S3۔ یہ 5 نرو کولے کی ہڈی کے پاس مل کے شیاٹک نرو بنا رہی ہے اور وہاں سے ہو کے یہ ران کی پچھلی سائڈ، یہ ہمیشہ یاد رکھیں کہ عرق النساء کی جو نس ہے وہ ران کی پچھلی سائڈ سے گزرتی ہے۔ عرق النساء کا درد کبھی بھی ٹانگ کے سامنے والے حصے سے میں نہیں ہو سکتا۔ یہ ران کی پچھلی سائڈ سے ہوتی ہوئی یہ گھٹنے کا جو پچھلا حصہ ہوتا ہے وہاں تک، اور وہاں سے نیچے پنڈلی اور وہاں سے ہوتی ہوئی ایڑی اور ہماری پیر کے انگوٹھوں تک شیاٹک نرو گیا ہوتا ہے۔ اور یہ شیاٹک نرو اپنے مقام میں کہیں بھی اگر یہ دب جائے تو اسی وجہ سے شیاٹکا کی بیماری پیدا ہوتی ہے۔ عرق النساء کی بیماری کی 4 بنیادی وجوہات ہیں۔ پہلی وجہ L4 L5 L5 S1 ڈسک بلج۔ L4 L5 L5 S1 ڈسک بلج کیا ہے؟ دیکھیں ہماری جو ریڑھ کی ہڈی ہوتی ہے وہ مختلف مہروں اور ڈسک پر مشتمل ہوتی ہے۔ 2 مہروں کے درمیان، یہ دیکھیں یہ ایک مہر ہے، یہ دوسرا مہر ہے، اس کے درمیان یہ ڈسک ہوتی ہے۔ ان ڈسکوں کا کام مختلف حرکات کے دوران جھٹکوں اور دباؤ کو جھیلنا ہوتا ہے اور یہ اسپرنگ کا کام دیتی ہے۔ جب کبھی ان ڈسکوں پہ بوجھ زیادہ پڑتا ہے یا دباؤ زیادہ پڑتا ہے تو یہ پھول جاتی ہے اور اپنے پیچھے جو نرو ہوتی ہے، دیکھیں یہ ایک ڈسک متاثرہ ڈسک ہے، یہ پیچھے دباؤ کی وجہ سے پھول گئی ہے اور اپنے پیچھے جو نرو ہے اس کو دبا رہی ہے۔ جب کبھی ایسا ہوتا ہے خاص طور پر عرق النساء میں L4 L5 L5 S1 ڈسک،
تو اسی وجہ سے عرق النساء کا مرض لاحق ہو سکتا ہے۔ عرق النساء کی دوسری بڑی وجہ کینال سٹینوسس ہے۔ ہماری ریڑھ کی ہڈی میں حرام مغز کے گزرنے اور اعصاب کے گزرنے کے لیے دو راستے بنے ہوتے ہیں۔ حرام مغز کے گزرنے کے لیے جو راستہ ہوتا ہے اسے اسپائنل کینال کہتے ہیں، اور اعصاب کے گزرنے کے لیے جو راستہ بنا ہوتا ہے اسے فورامینل کینال کہتے ہیں۔ جب کبھی کسی بھی وجہ سے ڈسک پھول جاتی ہے اور ان دونوں میں سے کوئی بھی راستہ تنگ پڑ جاتا ہے تو اپنے میں سے گزرنے والی شیاٹک نرو یا عرق النساء کی جو نس ہوتی ہے اس کو یہ دبا دیتی ہے، جس کے باعث یہ شیاٹکا کے ہونے کی ایک بڑی وجہ بن جاتی ہے۔ عرق النساء کی تیسری بڑی وجہ فیسٹ جوائنٹ ڈیزیز ہے۔ جس طرح ہمارے جسم کے دیگر جوڑ ہوتے ہیں اسی طرح ہمارے مہروں کے درمیان جوڑ بنے ہوتے ہیں۔ یہ دیکھیں، یہ ایک جنہیں ہم فیسٹ جوائنٹ کہتے ہیں، یہ دیکھیں یہ دو مہروں کے درمیان یہ ایک فیسٹ جوائنٹ ہے۔ بڑھتی عمر کے ساتھ یا ان جوڑوں میں بیماری کے باعث ان جوڑوں کے درمیان جو فاصلہ قدرتی فاصلہ ہوتا ہے وہ کم ہوتا ہے، نتیجتاً جو ان کے پاس سے فورامینل کینال ہوتی ہے وہ اس کا راستہ بھی یہ نیرو کر دیتی ہے، کم کر دیتی ہے، اور یہاں سے گزرنے والی جو نرو ہوتی ہے اس کو یہ دبا دیتی ہے، جس کی وجہ سے یہ شیاٹکا کے مرض کی ایک بڑی وجہ بنتی ہے۔ عرق النساء کی چوتھی بڑی وجہ پیریفورمس سنڈروم ہے۔ چونکہ عرق النساء کی نس کولے کی ہڈی کے پاس پیریفورمس مسل جو کہ وی شکل کا ہوتا ہے اس کے بیچ میں سے ہو کے نیچے ٹانگ میں گئی ہوتی ہے، لہٰذا جب کبھی کسی بھی وجہ سے اس مسل میں کھچاؤ بڑھ جاتا ہے تو یہ اپنے سے گزرنے والی شیاٹک نرو کو دبا دیتی ہے اور عرق النساء کی وجوہات میں سے ایک وجہ بن سکتی ہے۔ عرق النساء کی 5 بنیادی علامات جس کی بدولت ہم عرق النساء کے مرض کی پہچان کر سکتے ہیں وہ یہ ہیں۔ نمبر 1، درد کا کولے سے شروع ہو کر ران کے ہمیشہ پچھلی سائڈ سے ہو کر گھٹنے کے جوڑ کے پچھلی سائڈ تک یا نیچے پنڈلی سے درد ہوتا ہوا ایڑی یا پیر کے انگوٹھوں تک جانا۔ نمبر 2، درد کے ساتھ ٹانگ کا سن ہو جانا۔ نمبر 3، ٹانگ میں سوئیاں چبھنا یا چونٹیوں کے ریلنے کا احساس ہونا۔ نمبر 4، جلندار قسم کا درد ہونا۔ اور 5ویں بڑی علامت کمر یا ٹانگ کے پٹے میں کھچاؤ کا احساس جیسے ٹانگ چھوٹی پڑ گئی ہو۔ مختلف مریضوں میں کوئی ایک یا یہ سب علامات پائی جا سکتی ہیں۔ یاد رکھیں کہ شیاٹکا کے مرض سے مستقل چھٹکارا تبھی ممکن ہے جب تک شیاٹک نرو کمپریشن یعنی شیاٹکا کی دبی ہوئی نس کو کھولا نہ جائے۔ چونکہ پین کلر ادویات سے شیاٹک نرو کمپریشن یا شیاٹکا کی دبی ہوئی نس کبھی بھی کھل نہیں سکتی، لہٰذا ان ادویات سے شیاٹکا کے مرض میں مستقل چھٹکارا کبھی بھی ان ادویات سے نہیں پایا جا سکتا۔ نتیجتاً مرض کی شدت اور اس کی پیچیدگیاں بڑھتی رہتی ہیں۔ عرق النساء کی ٹریٹمنٹ کے لیے ہماری ٹیکنیک بڑی سادہ اور بنیادی ہے، یعنی ہم پیور ہومیوپیتھک میڈیسنز کے ذریعے شیاٹک نرو کمپریشن یا شیاٹکا عرق النساء کی جو دبی ہوئی نس ہے اس کو کھولتے ہیں۔ عموماً 3 سے 7 دن کے بعد شیاٹکا کی جو نرو ہے وہ کھلنا شروع ہو جاتی ہے، جس کی پہچان یہ ہے کہ 3 سے 7 دن کے اندر جس مقام پہ عرق النساء کی نس دبی ہوئی ہوتی ہے وہاں پہ مریض کو عارضی طور پر دردوں میں اضافہ ہو سکتا ہے۔ ان دنوں کے گزرنے کے بعد جو آپ کی نس کھلنا شروع ہو جاتی ہے یا نرو کمپریشن ریلیز ہونا شروع ہو جاتی ہے، مریض کی جتنی بھی علامات ہوتی ہے وہ ڈے بائی ڈے یعنی دن بدن کم ہو کے مستقل طور پر ختم ہوتی جاتی ہے اور مریض کو ان تمام تکالیف سے انشاءاللہ پرمنٹ افاقہ حاصل ہوتا ہے۔ دردوں کا بڑھنا اس بات کی پہچان ہے کہ ہماری جو میڈیسن کا کورس ہوتا ہے یہ نہ عارضی ٹائپ کا ہے اور نہ یہ پین کلر قسم کا کورس ہے۔ دوسری بڑی اس کی خوبی یہ ہے کہ یہ ادویات پیور ہومیوپیتھک میڈیسنز ہوتی ہیں اور اس کے قطعی کوئی سائڈ ایفیکٹس نہیں ہوتے ہیں، بلکہ جو مریض پین کلر ادویات کھا کے معدے کو خراب کر بیٹھے ہوتے ہیں تو انشاءاللہ ان ادویات کے کورس سے ان کو معدے کی تکالیف میں بھی
نمایاں اور خاطر خواہ افاقہ ضرور انشاءاللہ ملے گا۔ جو مریض ہمارے قریب ہے تو اسکرین پر دیے گئے ہمارے کلینک ایڈریس پر تشریف لا سکتے ہیں، اور ایسے مریض جو ہم سے بہت زیادہ دور ہے، بیماری، تکلیف، کرونا یا کسی بھی باعث کلینک تشریف نہیں لا سکتے، تو وہ اسکرین پر میرے دیے گئے واٹس ایپ نمبر پہ اپنی MRI ایکس رے رپورٹس یا اپنی بیماری کے بارے میں آن لائن مجھ سے کنسلٹیشن حاصل کر کے تو ان کی بیماری کے متعلق مطابق جو کورس ان کا ہوگا تو TCS کے ذریعے انشاءاللہ ان کو ارسال کیا جا سکتا ہے۔ یاد رکھیں، عرق النساء سے مستقل چھٹکارا عرق النساء کے مرض کی درست تشخیص اور عرق النساء کے مرض کی بنیادی وجہ کو حل کرنے میں مثمر ہے۔ انہی الفاظ کے ساتھ آپ سے اجازت چاہوں گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ خدا حافظ۔